اور وہی منظر رات کی تاریکی میں کس قدر ہولناک نظر آتا ہے، جو خوف اور دہشت کی جو کیفیت پیدا کرتا ہے، یہ رسوا کا کمال ہے۔ وہی درخت ہیں، وہی پانی ہے، لیکن رسوا دو بالکل مختلف جذبات ابھارنے میں کامیاب ہیں۔ یہی ان کا فن ہے۔ اور یہاں آ کر کھانا کھایا گیا اور امراؤ نے حسب عادت بہت زیادہ کھایا۔ یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ امراؤ کو کھانے پینے کا بہت شوق ہے، کچھ دوسرے لوگوں کی طرح۔ یہ جملہ بائی دی وے آپ کے لیے نہیں تھا، جس کے لیے تھا اس تک پہنچ گیا۔ رات کی محفل جم رہی ہے، آدھی رات کے بعد اس کوٹھی پر ڈاکو حملہ کرتے ہیں۔ نواب صاحب یہاں موجود نہیں، اور گھر کے ملازموں کے پاس اتنے ہتھیار نہیں ہیں کہ وہ اس ڈاکوؤں کے جتھے کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکیں۔ جتھا، گروہ، اور اس کے یہاں آ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکوؤں کے گروہ کا سربراہ فیض علی کا بھائی فضل علی ہے، اور وہ یہاں امراؤ کو دیکھ کر اس گھر میں ڈاکہ ڈالنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے بیگم صاحب اور باقی خواتین حسب عادت بے ہوش ہو چکی ہیں۔ امراؤ بہت بہادر ہے، جری ہے، جری کا مطلب بھی بہادر ہی ہوتا ہے بائی دی وے، اور وہ ڈاکوؤں کے اس حملے سے خوفزدہ تو ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، اور وہ اس طرح ظاہر کرتی ہے کہ جیسے اس گھر سے اس کا کچھ تعلق ہے، کیونکہ بہن وغیرہ یہاں پر ملازم ہیں۔ اور فضل علی صرف اس وجہ سے کہ یہاں ڈاکہ ڈالنے کی خبر اگر فیض علی کو جیل میں پہنچی تو اس کو دکھ ہوگا کہ جہاں امراؤ موجود تھی وہاں ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ دیکھیے، یہ بات اصل میں فضل علی کی اپنے بھائی سے محبت، گہرے تعلق کی عکاس ہے، اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فیض علی کی امراؤ سے محبت کی شدت ہے کہ وہ جیل میں ہونے کے باوجود اب بھی اگر یہ سنے گا تو اسے دکھ ہوگا۔ اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکو خاصے مہذب ڈاکو ہیں بائی دی وے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم صرف پیسہ چاہتے ہو یا عزت کے در پہ ہو، تو جواب یہ آتا ہے ہم صرف پیسہ چاہتے ہیں، کیا ہماری بہو بیٹیاں نہیں؟ یعنی ڈاکوؤں کے بھی کچھ معیار تھے، آج کل جیسے ڈاکو نہیں تھے، معزز بھی اور غیر معزز بھی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ امراؤ کی وجہ سے یہ گھر لٹنے سے بچ گیا، اور ان ڈاکوؤں کو 1000-2000 دے کر بھیج دیا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ڈاکہ ڈالنے آئے ہو، تم یہ 1000 روپیہ لو اور جاؤ۔ اور ان کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے، اور وہ خوش کم سے کم اس خاندان کو نقصان پہنچائے بغیر چلے جاتے ہیں۔ اس چیپٹر کے آخری حصے میں آپ کی توجہ صرف ایک بات کی طرف دلانا چاہوں گا۔ اب یہ خاندان، یا کم سے کم بیگم صاحب، امراؤ کی احسان مند ہیں کہ امراؤ نے اس کو لٹنے سے بچا لیا۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ امراؤ کو گھر کے اندر نہیں بلایا گیا، نہ سالگرہ کی تقریب میں،
نہ ڈاکوؤں سے بچانے کے احسان کے باوجود رات کے وقت اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی چارپائی برآمدے میں ڈال دی گئی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، وہ اس کو مجرا کرنے کے 50 روپے تو دے رہی ہیں، اس کے فن کی تعریف بھی کر رہی ہیں، لیکن اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور اس بات کو امراؤ بھی کوئی آؤٹ آف دا آرڈینری نہیں سمجھ رہی، کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھ رہی، اس نے اپنی اس حیثیت کو قبول کر لیا۔ یا وہ یہ بات نہیں کہتی کہ یہ کیا حرکت ہے کہ مجھے اندر نہیں بلایا گیا، میں اتنی بڑی گائکہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شی ایکسیپٹس کہ ٹھیک ہے مجھے اندر نہیں بلایا جائے گا۔ ہاں، کھانے پر بیگم صاحب نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا ہے، لیکن کیوں بٹھایا ہے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اور اس ایک چیپٹر کا اختتام یہ ہے کہ صبح کے وقت کانپور سے امراؤ کے ملازمین اس کے لیے گھوڑا گاڑی یا بیل گاڑی لے کر آ گئے کہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اور یہاں آ کر یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگلا چیپٹر 16 ماشاءاللہ آدھے صفحے کا چیپٹر ہے، اس لیے میں اس کو اسی لیکچر میں نپٹا دینا چاہوں گا۔ اور اس چیپٹر 16 میں ہمیں صرف یہ معلوم ہوا کہ آنے والے مہمان کوئی اور نہیں بوا حسینی اور گوہر مرزا ہیں۔ نوٹ یہ کیجئے کہ خانم نے صرف 6 سے 8-10 مہینوں کے دوران اس کو تلاش کر لیا۔ یہ خانم کی مینجمنٹ ہے یا ان کی انتظامی صلاحیتیں ہیں، ان کا اختیار ہے کہ وہ اپنے پاس سے بھاگی ہوئی لڑکی کو لازمی طور پر ڈھونڈ کر واپس لائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غائب ہو گئی تو ہو گئی بس، نہیں۔ آپ اس زمانے کے سفر کے حالات کو اپنے سامنے رکھیے، مینز آف کمیونیکیشن کو سوچئے، اور پھر اس بات پر نظر کیجئے کہ 7-8 مہینوں میں وہ کو تلاش کر لیتی ہیں۔ یہ خانم کی صلاحیت ہے، اسی لیے خانم اتنی کامیاب نائکہ بنی۔ یہاں آ کر اب گوہر مرزا اور حسینی امراؤ کو واپس لکھنؤ لے جا رہے ہیں۔ یہ امراؤ کا لکھنؤ میں دوسرا نزول ہے۔ پہلی دفعہ اغوا ہو کر آئی، دوسری دفعہ دوبارہ ڈھونڈ کے بلوائی گئی، اور امراؤ ایک دفعہ اور لکھنؤ آئے گی، لیکن وہ اپنی مرضی سے آئے گی۔ یہاں آ کر ناول کا ایک حصہ بھی کمپلیٹ ہوا اور چیپٹر بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے چیپٹرز ہم 2 یا 3 چیپٹرز کے گروپ کی صورت میں پڑھیں گے۔ چیپٹر 17، 18 اور 19 یہ تینوں چیپٹر پڑھ کر اس کے بعد میرا اگلا لیکچر سنیے گا۔ یہ تینوں چیپٹر تھوڑے سے کنفیوزنگ ہیں اپنے واقعات کے حوالے سے، اہم لیکن کنفیوزنگ، اس لیے تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، تھوڑی سی نہیں زیادہ سی توجہ رکھیے گا، اور جو آپ کا کنفیوژن ہے اس کو دور کرنا ہمارا کام ہے۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔ اپنے کمپیوٹر کا اور بکس کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔